السلام علیکم جانے جہاں میں خوش آمدید. جنت کے پتے با نمرہ احمد ایپیسوڈ 77. وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی ترکی کی تصویریں دیکھ رہی تھی جب اس کا موبائل بجا اور اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور نمبر دیکھتے ہوئے جیسے اندر تک کڑواہٹ کھل گئی تھی کیونکہ وہ تھا ولید. جانے یہ کب اس کی جان چھوڑے گا. چند لمحے تو وہ جلتی بجھتی اسکرین دیکھتی رہی کہ اٹھائے یا نہیں، لیکن اس آدمی سے کچھ بعید نہیں تھا، اٹھانا ہی پڑے گا. اس نے سبز بٹن دبا کے فون کان سے لگایا اور کہا ہیلو. وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے گھر کے باہر ہوں اور کیا تم 5 منٹ میں باہر آ سکتی ہو؟ اس کا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کے دبا دیا تھا. کیا تم ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ اور حیران پریشان سی وہ کھڑی ہو گئی اور پھر کمرے سے باہر نکلی. وہ بیرونی دروازے کی طرف نہیں بلکہ سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی. میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے. وہ آرکیٹیکٹ والا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا اور میں جانتا ہوں کہ تم اسے حل کرواؤ گی. میں اس دن بھی پیزا ہٹ میں ویٹ کرتا رہا لیکن تم نہیں آئی، اور اب میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا جب تم ہی میری بات کو سنجیدگی سے اب سننا چاہیے. ہاں تو میں نے بھی تو تم سے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گی. ارے تم مجھے کیا سمجھتے ہو اور تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہاری ان گیدڑ بھبکیوں سے ڈر جاؤں گی؟ گرو اپ ولید. لہجے میں سختی رکھتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور اس نے ٹیرس کا دروازہ کھولا اور پھر تیزی سے باہر آ گئی. میں نے فون تمہاری یہ سب باتیں سننے کے لیے نہیں کیا. تم باہر آؤ اور مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے. بس 5-10 منٹ ہی لگیں گے. اوکے. اور پھر اس نے کال کاٹ دی اور اس نے شوق زدہ انداز میں بند فون کو دیکھا اور پھر تیزی سے آگے گئی. چھت پہ کونے میں پڑے جھولے کے پیچھے سے اس نے منڈیر پر سے جھانکا تو باہر رات سیاہ تھی. کہیں کہیں سٹریٹ پول جل رہے تھے اور گھر کے گیٹ سے ذرا دور ولید کی سیاہ کار کھڑی ہوئی تھی. وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ رکھ کے منتظر سا ان کے گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور حیا کے اندر طوفان سا اٹھا تھا. بے بسی بھی تھی اور غصہ بھی تھا. یہ آدمی کسی طرح اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا اور پتہ نہیں کچھ لوگوں کو اللہ کا خوف بھی نہیں ہوتا. کسی کی کمزوری ہاتھ لگنے پہ وہ خود کو خدا کیوں سمجھنے لگتے ہیں. مگر نہیں، ایسے خداؤں سے اور ایسے بلیک میلروں سے نبٹنا اسے اچھی طرح آتا تھا. وہ مڑی اور ٹیرس پہ رکھے ان مصنوعی پودوں کی طرف آئی جو بڑے بڑے گملوں میں رکھے ہوئے تھے. گملے بڑے تھے اس لیے ٹہنیوں کو کھڑا رکھنے کے لیے انہیں مٹی کے بجائے چھوٹے بڑے پتھروں سے بھرا گیا تھا. اس نے ایک گملے سے ایک وزنی سا پتھر اٹھایا اور واپس منڈیر تک آئی. ولید ابھی تک منتظر نگاہوں سے گیٹ ہی کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اس کا خیال تھا کہ اس کی بلیک میلنگ میں آ کر وہ بھی گیٹ سے آتی دکھائی دے گی اور ایک دفعہ پھر اس کی گاڑی میں وہ بیٹھ جائے گی. مومن کبھی ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. وہ اتنی کمزور تو نہیں تھی کہ اس کی بلیک میلنگ کی وجہ سے اس کے ساتھ بیٹھ جاتی. وہ اور ہوتی ہوں گی کمزور لڑکیاں جو بلیک میلنگ سے گھبرا جاتی ہوں گی. نہیں، اگر اس نے جنت کے پتے تھامے تھے تو اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا. یہ وعدہ اس سے جیہان نے کیا تھا مگر جیہان تو اس وقت نہیں تھا جو اپنا وعدہ نبھا سکتا، تو اسے خود ہی کچھ کرنا تھا. اس نے ایک نظر ہاتھ میں پڑے پتھر کو دیکھا اور ایک نظر نیچے کھڑی گاڑی کو، اور لمحے بھر کے لیے ساری باتیں سیلاب کی طرح امٹ کر اس کے ذہن پہ چھاتی گئیں. ولید کی بلیک میلنگ، اس کی بدتمیزیاں اور اس کی ہر وہ حرکت جس نے اسے ذہنی کوفت میں مبتلا کر رکھا تھا. اور پھر اس نے کھینچ کر وہ پتھر اس کی گاڑی پہ دے مارا. اندازہ اس نے ونڈ سکرین کا کیا تھا لیکن وہ بونٹ پہ لگ کر نیچے گرا اور ولید نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ اوپر گردن کرتا حیا پیچھے ہو گئی. یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے آنے سے ڈرتی تھی، بس اس نے سکارف نہیں لے رکھا تھا. گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور ٹائروں کی رگڑ، اور حیا نے حیرت سے منڈیر کے سوراخ سے نیچے دیکھا تو ولید کی گاڑی
دور جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اتنا بزدل نکلا وہ، بس ایک پتھر سے ڈر گیا۔ اس کو واقعی حیرت ہوئی تھی، یا شاید ہر بلیک میلر ہی اتنا ہی بزدل اور اتنا ہی کمزور اور اتنا ہی گھٹیا ہوتا ہے۔ تنفس اور حواسوں کو قابو کرتی وہ واپس آئی۔ کمرے میں آ کر اس نے لیپ ٹاپ پہ لگی تصویریں بند کی۔ دل اتنا اچاٹ ہو گیا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بدنیت آدمی پتہ نہیں کب اور کس طرح اس کا پیچھا چھوڑے گا، اور کیا ساری زندگی وہ یہی کرتا رہے گا؟ اور وہ کب تک اسے پتھر مار کر خود سے دور رکھے گی؟ کسی دن اگر وہ واقعی ان کے گھر پہنچ گیا اور وہ سی ڈی ابا یا پھر کسی کو دکھا دی تو کیا نتائج نکلیں گے؟ وہ اپنی عزت کھو دے گی، مقام کھو دے گی، اور ولید کے ہاتھ سے ملنے والی سی ڈی سب خراب کر دے گی۔ ارم اور ولید ان دونوں کو اللہ کا خوف نہیں تھا۔ وہ بے دلی سے بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ باہر لاؤنج میں اماں اور پھپھو کے ساتھ بھی اس کا بیٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ان 2 دنوں میں سب کے سوالوں کی ہی جواب دے رہی تھی کہ جیہان نے کب کیا، کیسے کیا اور جو کچھ کیا۔ اسے ان چیزوں سے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی طرف سے بم پھوڑ کر فارغ ہو چکی تھی، اور آگے پھپھو جانے اور ان کا بیٹا۔ جب اس کا دل زیادہ اداس ہوتا تو وہ وضو کر کے آتی، قرآن کھول کے بیٹھ جاتی بیڈ پر۔ ہاں، اس نے جیہان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ روز قرآن پڑھے گی، لیکن ابھی تک پڑھ نہیں سکی تھی، اور اب وہ پڑھے گی، لیکن کہاں سے شروع کرے؟ بہرحال اس نے سورہ نور نکالی۔ یہ وہ سورت تھی جس نے ہر چیز شروع کی تھی، جس نے اسے ایک اور دنیا میں پہنچایا تھا۔ اب اسے ایک دفعہ پھر یہ پڑھنی تھی۔ اور ہاں، عائشہ کہتی تھی نا کہ قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہر دکھ کا مداوا اور ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل۔ وہ سورہ نور پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ دل پہ چھائی تنگی قرآن پہ لکھے سیاہ حروف سے کم ہونے لگی۔ سیاہ حروف، اس کا سیاہ موتی جو رومال میں رکھا ہوا تھا، اور ساتھ کنکر بھی۔ اور اس کے دل میں دوسرے خیال آنے لگے، اور اس نے سر جھٹکا اور پھر آیت پہ توجہ دی۔ لکھا تھا کہ وہ لوگ جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو ضرور زمین میں جانشین مقرر کرے گا، جیسا کہ ان سے پہلوں کو مقرر کیا تھا، اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اسے ضرور مستحکم کرے گا، اور ان کے خوف ضرور امن میں بدلے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ سورہ نور آیت 55۔ اور لمحے بھر کو کمرے میں روشنی سی ہو گئی تھی، اور سونے کے پتنگے سے ہر سو گرنے لگے تھے۔ نور تھا اوپر نور کے، وہ الفاظ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پر امید تھے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکے گا، اور کیا واقعی اسے اپنے دین کی ثباتی نصیب ہو سکے گی؟ کبھی کبھی قرآن کی باتیں اتنی پر امید دکھائی دیتی ہیں کہ اپنی نا امید زندگی سے اسے ریلیٹ کرنا مشکل لگتا تھا۔ لیکن مریم خانم نے کہا تھا نا کہ یقین سے مانگے تو ضرور ملتا ہے۔ ایک دفعہ ان آیات پہ یقین کر کے تو دیکھے، کون جانے۔ اور اس نے قرآن بند کر کے احتیاط سے بک شیلف پہ رکھا اور بیڈ پہ آ کے آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹ گئی۔ ابھی وہ صرف سونا چاہتی تھی، اور تھکن بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور بہت زیادہ، اور ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین بھی ختم۔ صبح وہ اٹھی تو پہلا خیال ان آیات کا آیا تھا۔ ہاں، کمرے میں اب صرف سورج کی روشنی تھی اور صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ رات والی روشنی اب ادھر نہیں تھی۔ انسان اسی خیال کے ساتھ اٹھتا ہے جس کے ساتھ وہ سویا تھا، اور شاید اسی لیے انسان جس ایمان کے ساتھ مرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ درمیان کا دورانیہ بے معنی تھا۔ وہاں بال لپیٹتی وہ باہر آئی، اور سارا گھر تو بھی سو رہا تھا۔ لاؤنج اور کچن کے بیچ ادھ کھلی دیوار سے نور بانو کام کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور پس منظر میں کوئی مانوس اور غیر مانوس سی آواز بھی آ رہی تھی۔ نور بانو ناشتہ
میں نے نتاشا باجی کے لیے مینگو سلش بنایا تھا، آپ پئیں گی؟ وہ سر ہلاتی ہوئے آگے آئی، کاؤنٹر سے گلاس اٹھایا اور سلش والے جگ کو اس میں انڈیلا۔ پھوٹی ہوئی برف اور جوس کی دھار اس میں گرنے لگی اور پھر وہ پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی اور گلاس لبوں تک لے جاتے ہوئے یوں ہی سر اٹھایا، اور ایک لمحے کے لیے تو ساری دنیا ساکت ہو گئی تھی۔ ہر شے ٹھہر گئی تھی اور بس ایک چیز تھی جو حرکت کر رہی تھی، گول گول دائرے میں گھومتی ہوئی کانچ اور لکڑی کے ٹکرانے کی مدھم آواز، کانچ کی گلاب کی پنکھڑیاں اور سلور راڈ۔ لبوں تک جاتا گلاس والا ہاتھ تیزی سے نیچے آیا تھا اور آنکھوں کی پتلیاں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ لاؤنج اور کچن کی درمیانی دیوار کے عین اوپر اس کا ونڈ چائم ہوا سے جھول رہا تھا، اور وہ حیرت و شوق سے نور بانو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ یہاں کیسے آیا اور یہ کس نے لگایا؟ کام کرتی نور بانو نے مڑ کر ونڈ چائم کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری، اور پھر اس نے نہ سمجھی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ مجھے تو نہیں پتا باجی جی، میں نے تو ابھی ہی دیکھا ہے۔ ارے یہ تو میرا ہے، یہ تو ترکی میں مجھ سے گم گیا تھا، تو یہ یہاں کیسے آیا؟ بتاؤ نا، یہ یہاں کس نے لگایا ہے؟ وہ نور بانو سے کم اور خود سے زیادہ بات کر رہی تھی اور نور بانو ہراساں سی ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی باجی جی کہ ہمارے گھر میں جن ہے، لیکن وہ سنے بغیر تیزی سے کچن سے باہر آئی اور سیڑھیوں کے اوپر والے کمرے کا دروازہ بند تھا اور وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے ننگے پیر تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پاؤں پہ لگے بینڈیج اب کھل چکے تھے، لیکن زخموں کے نشان وہیں تھے، 1 2 3 4 قدم جیسے زینوں پہ نہیں اس کے دل پہ پڑ رہے تھے، اور سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ چند سیڑھیاں چند صدیاں کیوں بن گئی تھیں، جیسے یہ فاصلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ وہ پھولے تنفس کے ساتھ اوپر آئی اور دھڑکتے دل سے اس آخری کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ گیسٹ روم کے بیڈ پہ ایک کھلا ہوا بیگ رکھا تھا، جس میں سے شرٹ نکالتے وہ بیڈ کے ساتھ ذرا سا جھکا ہوا کھڑا تھا، اور آہٹ پہ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ حیا چوکھٹ پہ سلش کا گلاس اٹھا کر کھڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور جہان اسے دیکھ کر چند لمحے تو کچھ نہیں کہہ پایا اور پھر دھیرے سے مسکرایا۔ شرٹ بیگ پر رکھی اور قدم قدم چلتا اس تک آیا، اور نیلی جینز اور سبز شرٹ میں وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ مرحبا۔ حیا سے چند قدم دور رک کر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم دیتے ہوئے سلام کیا، اور حیا چند لمحے ویسی ہی ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، اور پھر اس کے اد کھلے لب بھینچ گئے، پیشانی کی رگ تن گئی اور حیرت زدہ آنکھوں میں یکا یک غصہ آ گیا، اور ایک دم سے حیا اس نے سلش سے بھرا گلاس جہان پہ پھینک دیا۔ تم وہاں مرنے کے لیے مجھے چھوڑ گئے تھے، میں وہاں کتنی دفعہ مری ہوں تمہیں پتا ہی نہیں، اور تم اب آ کر کہتے ہو مرحبا۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ سلش جہان کی شرٹ پہ گرا تھا اور وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ پہلے اس نے اپنی شرٹ کو دیکھا اور پھر حیا کو، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ حیا نے یہ کیا ہے، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ ایک دفعہ پھر سے حیا نے یہ کیا ہے۔ حیا وہ لمحے بھر کے لیے کچھ بول ہی نہیں پایا۔
کچھ مت کہو، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ بے وقوف ہوں جو میں نہیں سمجھتی کہ تم نے عائشہ کو فون کر کے خود اپنی مخبری کروائی؟ تم نے اپنے آپ کو خود پکڑوانا چاہا؟ یا شاید پتہ نہیں تم وہاں گئے بھی تھے یا نہیں، میں نہیں جانتی وہاں کون تھا، مگر میں نے وہاں بارودی سرنگیں پھٹتے دیکھی تھی، میں نے وہاں پہ گولیاں چلتے ہوئے بھی دیکھی تھی، اور میں نے وہاں پہ دھواں بھی دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی وہاں پر کیا ہوا، مگر جو بھی ہوا اس کے پیچھے یہ تمہارا ہی ذہن تھا نا۔ میں جانتی ہوں جہان، تم ہمیشہ چیزیں پلان کرتے ہو، مگر تم نے کہا تھا کہ اس دفعہ تم کچھ پلان نہیں کرو گے، لیکن پھر بھی تم نے کیا تھا نا۔ اگر کیا تھا تم مجھے بتا دیتے۔ میں کتنا پریشان رہی ہوں، میں کتنا تڑپی ہوں، میں کتنی بے سکون رہی ہوں ان چند دنوں میں، اندازہ نہیں ہے تمہیں۔ اور وہ وہیں بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھی اور پھر ایک دم ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اور جہان نے ایک دفعہ پھر گردن جھکا کر اپنی گیلی شرٹ کو دیکھا، اور پھر فرش پہ گرے پلاسٹک کے گلاس کو۔ شکر ہے کہ وہ پلاسٹک کا تھا، سو ٹوٹا نہیں۔ ریلی جہان، ابھی بھی اسے گلاس کی فکر ہے اور اس بیچاری کے آنسو کی نہیں؟ اور پھر حیا کہنے لگی، تم نے کیا کیا اس وقت میں نہیں جانتی، مگر جو بھی تم نے کیا وہ بہت برا تھا۔ اگر ہاں میرے دل کو کچھ ہو جاتا، میں شوق سے ہی مر جاتی، تو تم کیا کرتے؟ نہیں، تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑنا تھا، وہ روتے روتے کہہ رہی تھی۔ اگر تمہاری یادداشت ٹھیک سے کام کر رہی ہے تو تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا فوراً وہاں سے چلی جانا، اور اگر تم نے سب کچھ دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم تو وہیں پر تھی اور تم نے میری بات نہیں مانی نا۔ حیا نے ایک دم سے گیلا چہرہ اٹھایا اور کہنے لگی، ہاں تو میں چلی بھی جاتی تو کتنا دور جا پاتی، چند میٹر دور ہی تو کھڑی تھی ہماری جیپ۔ کیا مجھے وہاں تک سرنگیں پھٹنے اور دھماکے اور گولیوں کی آواز نہ آتی؟ وہ ایک تاریک اور خاموش رات تھی اور تم جانتے تھے کہ مجھے آواز آئے گی، اسی لیے تم نے مجھے کہا تھا نا کہ میں سرحد تک نہ جاؤں۔ کیا واقعی تم سرحد کے پار گئے تھے؟ اور کیا پتا تم گئے ہی نہ ہو؟ مجھے نا اب تمہاری کسی بات کا کوئی یقین نہیں رہا جہان۔ کتنے دن وہ مضطرب، بے چین اور دل لگیر رہی تھی، اور اب وہ کتنے مزے سے آ کر کہہ رہا تھا نا، مرحبا۔ اور جہان کو صرف اپنی بات کی پرواہ تھی، کہنے لگا، یعنی کہ تم نے میری بات نہیں مانی، یعنی کہ تم ہمیشہ اپنی مرضی کرتی ہو، اور اگر میں اپنی مرضی کروں تو تم غصہ کرتی ہو۔ اور جہان نے سر جھکا کر اپنی گیلی شرٹ کو دیکھا، کیا کچھ رہ گیا جو تم نے میرے اوپر نہیں توڑا؟ ایک ہی دفعہ توڑ لو نا تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ وہ خفگی سے بولا تھا، اور حیا نے اس کی بھیگی شرٹ کو دیکھا۔ اسے ذرا بھی افسوس یا پچھتاوا نہیں تھا، اور فی الحال وہ اسی قابل تھا۔ میں نے تم سے کہا تو تھا کہ ترکی اور شام کا بارڈر سب سے آسان بارڈر ہوتا ہے، اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہمیں نہیں پکڑ سکتے جب تک ہم خود نہ چاہیں۔ اور آسان بارڈر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ منہ اٹھا کر سرحدی باڑ سے چلے جائیں۔ آسان بارڈر کا مطلب یہ تھا کہ ایسے بارڈر پہ سرحدی فوج کو ڈاج دینا آسان ہوتا ہے۔ اور وہ کہتا ہوا باتھ روم کی طرف گیا، اور چند ہی لمحوں بعد وہ شرٹ کا گریبان تولیے سے صاف کرتے ہوئے واپس آ رہا تھا، اور پھر سے بتانے لگا، ہم شام اور ترکی کا بارڈر اسی طرح سے تو کراس کرتے ہیں۔ کمانڈر شیعہ تھا، اس لیے مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں اسے ایران سے کال کرواتا، اور ایران میں میرے پاس بہترین آپشن عائشہ تھی۔
عائشہ نے انہیں فون کر کے ایک ایسے کرمنل کا بتایا جسے وہ پکڑنا چاہ رہے تھے. حالانکہ وہ آدمی اس سے ہفتہ پہلے ہی ترکی سے شام جا چکا تھا. لیکن ان سیکیورٹی فورسز والے گدوں کو تو معلوم نہیں تھا نا. شرٹ صاف کر کے اس نے گردن کے اوپر جوس کے قطرے بھی اس نے تولیے سے پونچھے اور پھر سر اٹھا کر گلا آمیز نگاہوں سے حیا کو دیکھا. اور اگر تم کسی پر کچھ گرانے سے پہلے اس کی بات سن لیا کرو نا تو زیادہ بہتر ہوگا. میں نے جس کرمنل کے بارے میں نے بتایا تھا نا وہ وہاں پر جا ہی نہیں رہا تھا. جو بندہ میری جگہ بارڈر سے اس پوسٹ تک گیا تھا اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. جب اسے پکڑ لیں گے تو 6 ماہ اسے جیل میں رکھیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے, اور ان 6 ماہ میں اس کے گھر والوں کا بہت اچھا وقت گزر جائے گا. یہ صرف ایک ڈائیورژن تھا جو اپنی طرف سے ہم سیکیورٹی فورسز کو دیتے ہیں تاکہ وہ مخبری کی گئی چوکی کی طرف اپنا فوکس رکھیں, اور ایسے میں ان کی توجہ کسی قریبی چوکی سے ہٹ جایا کرتی اور ہم ان کی اسی بے دہانی کا فائدہ اٹھا کر بارڈر کے پار چلے جایا کرتے ہیں. ترکی اور شام کا بارڈر سب اسی طرح تو کراس کرتے ہیں. ایک بندہ پکڑواتے ہیں اور پوری کی پوری فیملی قریب ہی کہیں دوسری جگہ سے بارڈر کراس کر لیا کرتی ہے. اور جو بارودی سرنگ پھٹی وہ ان لوگوں سے بہت دور تھی. صرف افراتفری پھیلانے کے لیے کیا تھا میں نے یہ. ہر حیا سوچنے لگی کہ اچھا تو اسی لیے اس کے جوتوں کا رخ بائیں طرف تھا. وہ بارڈر کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا, اس نے تو جانا ہی بائیں طرف تھا. کچھ نہ کچھ تو تھا جو جہان نے اسے سکھایا تھا. مگر اس سیکھی ہوئی بات کو وہ پہلے اپلائی کر لیتی تو اتنی پریشان نہ ہوتی. اگر میں تمہیں بتا دیتا کہ وہاں پر سیکیورٹی فورسز والے تیار ہیں اور بارودی سرنگ پھٹے کی گولیاں چلیں گی تو کیا تم مجھے وہاں جانے دیتی؟ تم پریشان ہو جاتی نا. تم اتنے دن پریشانی میں گزارتی کہ کہیں میرا ڈائیورژن ناکام تو نہیں ہو گیا, اور کہیں یہ نہ ہو کہ سیکیورٹی فورسز والوں کو اندازہ ہو گیا ہو اور انہوں نے آس پاس کی فورس بڑھا دی ہو. تم اسی طرح کی باتیں سوچتی رہتی اور پریشان ہوتی, اسی لیے تو میں نے تمہیں نہیں بتایا. لیکن نہیں, وہ حیا سلیمان ہی کیا جو میری بات مان لے اور جو اپنی عقل سے بے عقلی والے کام نہ کیا کرے. کھیلے تولیے کو صوفے کی پشت پہ ڈالتے ہوئے وہ برہمی سے کہہ رہا تھا, اور حیا نے بھیگے رخسار ہتھیلی کی پشت سے صاف کیے. ایک دفعہ سے پھر اس نے اسے بے وقوفی کا تانا دے دیا تھا. اور حیا نے اس بات پہ تو غور ہی نہیں کیا بلکہ کہنے لگی, اچھا تو وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ ایک دفعہ ابا نے تمہیں دیکھا تھا؟ اب مت ظاہر کرنا کہ تمہیں کچھ یاد ہی نہیں ہے. ہاں وہ عائشہ تھی نا. عائشہ تم سے کبھی اتنی بے تکلف ہو ہی نہیں سکتی, سچ بتاؤ. ارے نہیں, انفیکٹ مجھے یاد آیا کہ وہ تو میری سیکریٹری تھی دیمت, اور وہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اصل بات کبھی نہیں بتائے گا. اور اب بھی کچھ باتیں تھیں جو وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا, لیکن فی الوقت وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھی. ہر اس نے کہہ دیا, میں وہاں تمہارے لیے گئی تھی جہان, میں ترکی تمہارے لیے گئی تھی. اور جہان کے خفا چہرے کے تنے ہوئے نقوش ذرا سے ڈھیلے پڑے اور پھر ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ گئی. ویری گڈ, میں یہی تو سننا چاہتا تھا. وہ بہت محسوس ہوا تھا. میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تم وہاں کیپیڈوکیا دیکھنے کے لیے نہیں آئی. اور ایک دم سٹیٹمنٹ ہی بدل دی حیا نے, کہنے لگی, کیپیڈوکیا کی بات کون کر رہا ہے جہان؟ اس نے اکتا کر ٹوکا. تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ تم نے مجھے کیپیڈوکیا خود بلایا تھا, ورنہ تم کبھی مجھ سے محسن والی بات نہ کہتے.
تم چاہتے تھے نا کہ میں وہاں آؤں، لیکن میں کیپیڈوکیا کی بات نہیں کر رہی ہوں ابھی جہان۔ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور جب بولی تو اس کی آواز پہلے سے ہلکی تھی، اور اپنی انا کو ختم کرتے ہوئے اس نے جہان کو بتایا، میں تمہارے لیے ترکی گئی تھی جہان۔ میں نے سبانجی کا اسکالرشپ تمہارے لیے لیا تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی، میں تم سے ان سارے گزرے ماہوں سال کا حساب لینا چاہتی تھی جس میں میں نے تمہارا انتظار کیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے تمہارا نام کب سنا میں نہیں جانتی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہارا نام ہمیشہ میرے نام کے ساتھ رہا تھا۔ اب تم اس کو محبت کہو یا جو بھی کہو مجھے نہیں پتا، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ نہ میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں اور نہ تم میرے بغیر رہ سکتے ہو میجر احمد۔ اور آخر میں وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ جہان نے ایک دم سے اسے دیکھا اور پھر دروازے کو، اور پھر کہا، آہستہ بولو نا، کوئی سن لے گا۔ اور حیا کی مسکراہٹ ذرا سمٹی اور بے اختیار اس نے تھوک نکلا، اوف، ایک بات تو رہ ہی گئی تھی، کہنے لگی، ہاں تو سن بھی لے تو کیا ہوگا، انجان بنتے بس نشانے جھٹکے۔ میں نہیں چاہتا نا کہ ابھی کسی کو پتا چلے، سمجھا کرو نا۔ وہ ذرا سا جھنجھلایا تھا۔ وہ اس روز جب تایا فرقان تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے نا اور تمہیں الزام دے رہے تھے تو میں نے، اور وہ ذرا سی کھنکاری، میں نے ہر چیز بتا دی ان کو۔ اور بات کے اختتام پہ اس نے جہان کا چہرہ دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت اتری اور پھر وہ بری طرح سے چونک کر کہنے لگا، تم نے سب کو کیا بتا دیا؟ وہی جو سچ تھا، وہی جو تمہیں بہت پہلے ان کو بتانا چاہیے تھا، لیکن تم میں تو ہمت ہی نہیں تھی نا۔ سو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی ہمت میں ہی کر لوں اور میں نے بتا دیا بس۔ وہ جتنی لاپرواہی سے کہہ رہی تھی اس کے دل کی تیز ہوتی دھڑکن اس کے برعکس تھی، اور جہان کس طرح ریئیکٹ کرے گا اس پہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تب یقین جو نہیں تھا کہ وہ آ جائے گا، اور اب جہان اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ لیکن تم نے ایسا، اف حیا، اف کیا کیا ہے تم نے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے اور وہ متفکر سا نظر آنے لگا تھا۔ پتہ نہیں اب سب کیسے ریئیکٹ کریں گے۔ ایک دفعہ پھر نیا ایشو، میں مزید ایشوز افورڈ نہیں کر سکتا حیا، وہ جھنجھلایا تھا۔ جہان تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہ ایشو بنائیں گے؟ وہ کوئی ایشو نہیں بنائیں گے۔ تمہیں شاید ایک بات نہیں پتا۔ اب اس کے دل کی دھڑکن نارمل ہوئی تھی اور جھک کر فرش سے پلاسٹک کا گلاس اٹھایا، پھر سیدھی ہو کر مسکراتے ہوئے بولی، تمہیں دنیا کی ہر تہذیب، ہر ملک، ہر علاقے کا پتہ ہوگا، تمہیں بہت سی زبانیں بھی آتی ہوں گی، مگر ایک جگہ
تم نے غلطی کر دی، تم غلطی کر گئے ہو. تم پاکستان میں کم رہتے ہو نا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم پاکستانی بھلے مارشل لا کے جتنے بھی خلاف ہو جائیں، ہمیں اپنے جرنیلوں ڈکٹیٹر سے کتنے ہی شکوے کیوں نہ ہوں اور ہم ان کی پالیسیز سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ کرتے ہوں، لیکن ایک بات ہمیشہ سے طے ہے کہ ہم اپنی فوج سے واقعی محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور جہان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اس کے متفکر چہرے پہ ذرا سی مسکراہٹ ابھر کر ختم ہوئی تھی. اچھا، تم نے کہا کہ ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، تو کیا اس ہم میں تم بھی شامل ہو؟ اور اب ٹرن تھا حیا کا. آج تک جہان اسے پہیلیاں دیتے آیا تھا اور آج دی ہے حیا نے. کہنے لگی، یہ ایک پہیلی ہے اور اس کا جواب تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا. اب تم کام کرو اور میں ذرا عائشہ کو بتا دوں کہ تم واپس آ گئے ہو. کون عائشہ؟ وہ جیسے بہت الجھ کر بولا تھا اور وہ ٹھہر گئی. ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی تھی. او، میرا مطلب تھا کہ پھپھو کو بتا دوں نا. آف کورس، تمہاری طرح میں بھی کسی عائشہ کو نہیں جانتی. اور جہان نے اس بات میں سر ہلایا، یعنی اب اسے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ عائشہ اور بہارے کا باب بند ہو گیا تھا. اچھا سنو، کیا اب تمہیں کہیں جانا ہوگا یا تم گھر پہ ہی رہو گے؟ کیوں نہیں جانا ہوگا؟ آج تو ویسے بھی میرا یوم قیامت ہے اور یوم حساب. ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. ان 3 سال کا حساب دیتے ہوئے بھی ایک عمر ہی نکل جائے گی. وہ واپس بیگ کی طرف مڑنے لگا، لیکن ایک دفعہ پھر اپنی گیلی شرٹ کو دیکھ کر وہ رکا اور پھر حیا سے کہنے لگا، اور ہاں، یہ آخری دفعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے حیا کے ہاتھ میں پکڑے گلاس اور اپنی شرٹ کو دیکھتے ہوئے تنبیہ کی تھی اور حیا نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ اپنے لبوں پہ روکی. آئی ایم سوری، میں بس غصے میں آ گئی تھی. اور پھر اپنی مسکراہٹ چھپاتی وہ تیزی سے باہر نکل گئی. جو پہلی چیز اس نے جہان پہ گرائی تھی وہ بھی سلش ہی تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج کا گرایا ہوا سلش وہ آخری چیز ہوگی جو اس نے جہان پہ گرائی ہے یا نہیں. البتہ یہ طے تھا کہ اتنی آسانی سے تو وہ اپنی عادت نہیں چھوڑنے والی تھی، اور ساتھ ہوا یہ سین بھی ختم. کافی ساری خوشیاں اگلے سین میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. جہان واپس آ چکا ہے، حیا کی کل کائنات لوٹ چکی ہے، اور پھر سے اس نے وہی ایموشنل ہوتے ہوئے اس بیچارے پہ سلش گرا دیا. کہہ تو دیا اس نے کہ یہ آخری دفعہ ہوا ہے، ٹھیک، لیکن اتنی آسانی سے تو اتنی پرانی عادتیں نہیں چھوٹتی. اس کا یقین جو تھا کہ زندگی میں خوشیاں لوٹ کر آئیں گی وہ واپس آ چکا تھا. اور یہاں پہ جو بات ایک بتائی گئی تھی آیات کی کہ رات کو جو وہ پڑھتے ہوئے سوئی تھی اور صبح اٹھ کر اس نے وہی خیال اس کے پہلے دماغ میں آیا تھا، سب سے پہلا خیال جو تھا. اس لیے انسان جو سوچتے ہوئے، اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں، جو ہم رات کو سوچتے ہوئے کافی ٹائم تک، انفیکٹ سوتے ہوئے بھی ہمارے دماغ میں وہی چیز چل رہی ہوتی ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو پہلی تھاٹ ہماری وہی ہوتی ہے. جب ہم کسی چیز، کسی انسان، کسی پرٹیکولر سینیریو، انفیکٹ ایگزامز بھی ہوں، تو صبح ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں وہی چل رہا ہوتا ہے. ہم سوتے ہوئے بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں. جو ہم سوچتے ہیں
اکثر وہ ہمارے خوابوں میں بھی آتا ہے، اکثر وہ ہمارے دماغ میں چیزیں رہ جاتی ہیں. تو بالکل ایسے ہی انسان جس ایمان کے ساتھ مرے گا اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا. ایک بہت خوبصورت بات کہی گئی تھی یہاں پہ. ناول ختم ہونے والا ہے، ڈونٹ وری، اور اچھے سینز آ چکے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں کہ ہارڈلی 2 ایپیسوڈز آئیں گی اور پھر ہو جائے گا ناول ختم. اس کے علاوہ اگر کسی بہت چھوٹے سے ناول کی اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے، یا پھر جس طرح ریئل ہسٹری پرسنالٹی اگر کوئی آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے، تو آپ لوگ مجھے بتائیں. میں ان میں سے دیکھوں گی اور جو مجھے ٹھیک لگے گا میں اس کو ضرور شامل کروں گی. بٹ میک شیور کہ وہ بہت چھوٹا ہو. لٹرلی اس کے پیجز تھے کوئی 772 پیجز. اتنے پڑھتے پڑھتے تو میں بھی ختم ہو جاؤں گی. تو کچھ ایسا پڑھیں جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے. کچھ ایسا میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جس سے میری اپنی کچھ گرومنگ ہو، کچھ اچھا میں بھی سیکھوں. کچھ ایسا ہم پڑھیں جو ہماری ڈیلی لائف میں ہمارے کام آئے. کچھ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کچھ اس کا پارٹ ہو، کچھ ہیلپ آؤٹ ہمیں کر سکے. تو اس طرح کی کتابیں، یہ رومانوی اور اس طرح کے جو رومانس ٹائپ بکس ہیں، یا اس طرح کی جو کہانیاں ہیں، یہ بھی اچھی ہیں لیکن یہ بہت لمبی ہوتی ہیں. اس سے بہتر ہے کچھ چھوٹا سا پڑھا جائے، کچھ بہت ہی پروڈکٹیو پڑھا جائے، جو کہ انفیکٹ میں ڈھونڈتی رہ جاتی ہوں. اور کتنی بار میں نے بہت کچھ پڑھا ہے لیکن میں نے اسے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس میں مجھے کچھ ایسا نہیں لگا تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے. اور پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کی سجیشن پہ کسی نے کچھ پڑھا ہوا ہے اور واقعی میں بہت اچھا ہے اور شارٹ ہے، تو میں اس کو ایڈ کر لوں گی. کچھ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہو، کچھ ریالٹی بیسڈ اگر کوئی چیز ہو، کوئی پرسنالٹی ایسی ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ناول سے اور ان باتوں سے ہٹ کر، تو پلیز سجیسٹ کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.